شب برات میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سجدے کس قدر طویل ہوا کرتے تھے، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے۔ ام المؤمنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے اور اتنا طویل سجدہ کیا کہ مجھے یہ گمان ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح قبض کر لی گئی ہے۔ جب میں نے یہ دیکھا تو کھڑی ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انگوٹھے کو ہلایا تو انگوٹھے میں حرکت پیدا ہوئی، میں واپس چلی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدے سے سر مبارک اٹھایا اور نماز سے فارغ ہوئے تو ارشاد فرمایا، اے عائشہ، کیا تمہارا یہ گمان تھا کہ میں تمہارے ساتھ بے وفائی کروں گا؟ میں نے عرض کی، یا نبی اللہ، خدا کی قسم ایسا نہیں، مگر آپ کے طویل سجدے سے مجھے یہ گمان ہوا تھا کہ کہیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی روح تو قبض کر لی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتی ہو یہ کون سی رات ہے؟ میں نے عرض کی، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا، یہ نصف شعبان کی رات ہے۔ اس رات اللہ پاک اپنے بندوں پر نظر رحمت فرماتا ہے تو بخشش مانگنے والوں کو بخش دیتا ہے، رحم طلب کرنے والوں پر رحم فرماتا ہے اور بغض رکھنے والوں کو ان کی حالت پر چھوڑ دیتا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو بھی شب برات کی اہمیت بتایا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ نے ام المؤمنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی، جلدی کیجئے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حال میں چھوڑ کر آیا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سامنے 15 شعبان کی باتیں بتا رہے تھے۔ حدیث مبارکہ کی روشنی میں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال شب برات کبھی گھر میں اور کبھی مسجد میں عبادت، ذکر و دعا میں مشغول رہتے تھے، اور وہ بھی اس اہتمام کے ساتھ کہ بسا اوقات اس عبادت میں ساری رات گزر جاتی، جیسا کہ حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا شب برات سے ہی متعلق کا ایک مرتبہ کا واقعہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر مسلسل نماز پڑھتے رہے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ صبح تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدم سوج گئے تھے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک دبانے لگی۔ کبھی ایسا بھی ہوا کہ امت کے لیے فکر مند رہنے والے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب برات میں قبرستان تشریف لے گئے اور وہاں جا کر اپنے رب سے اہل قبور کے لیے دعائیں مانگی، جیسا کہ حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 15 شعبان کی رات جنت البقیع میں اس حال میں پایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمان مردوں، عورتوں اور شہیدوں کے لیے دعائیں مغفرت فرما رہے تھے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب برات میں کھڑے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 14 رکعت نماز ادا فرمائی، نماز سے فارغ ہونے کے بعد بیٹھ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 14 مرتبہ سورہ فاتحہ، 14 مرتبہ سورہ اخلاص، 14 مرتبہ سورہ فلق، 14 مرتبہ سورہ ناس اور ایک بار آیت الکرسی اور یہ آیت مبارکہ، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم پڑھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو کچھ کرتے دیکھا تھا اس کے بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اس طرح عمل کرے گا جو تم نے دیکھا تو اس کے لیے 20 مقبول حج، 20 سال کے مقبول روزوں کا ثواب ہوگا، اور اگر اس دن کی صبح وہ روزے کی حالت میں ہو تو اس کے لیے 2 سال کے روزوں کا ثواب ہے، ایک گزشتہ سال کے اور ایک آئندہ سال کے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم جو کچھ سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگے تو آگے شیئر فرمائے۔ والسلام علیکم۔